السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بات چل رہی ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ ہر آدمی اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، مگر کوشش کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ غریب ہی اپنے بچوں کی تربیت، بہتر تربیت کرے اور امیر لوگ کہیں جی ہم تو مال پیسے والے لوگ ہیں، ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. کرنے والے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں. کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد، ایک بادشاہ گزرے ہیں. ان کی بیوی بہت نیک عورت تھی. بیٹا جوان ہوا تو انہوں نے اس کو کسی جنگ پر بھیجا. خبر آئی کہ اس کو شکست ہو گئی. وہ بھاگ گیا بیٹا. بادشاہ بڑا غمگین ہوا. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو ہار ہوئی ہے، ہمارا بیٹا جنگ میں جا کر کیا ہو گیا ہے، ہار گیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے. ملکہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، یہ خبر غلط ہے، یہ نیوز غلط ہے، میں اس پر یقین نہیں کرتی. اس نے کہا کہ مجھے یہی بتایا گیا ہے. ملکہ نے کہا ہرگز نہیں، میں یقین نہیں کرتی، میرا بچہ ہار گیا ہے، میرا بچہ بھاگ گیا ہے ڈر کر، میں یقین نہیں کرتی. اللہ کی شان. 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی. یہ ایک جنگ کی چال تھی. جنگی چالاں بہت سارے. وہ پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی. پیچھے ہٹا، دوسرے راستے سے کیا کرے، حملہ کرے، تو اللہ نے کیا کیا، فتح دے دی، جیت دے دی. امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو کیسے یقین سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ اس نے جواب دیا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی. جب میرا بیٹا، بادشاہ کی بیوی بھائی ملکہ یہ نیت کر رہی ہے کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں میرے بیٹے کو کیا کروں گی، باوضو دودھ پلاؤں گی، وضو کے ساتھ، چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو. وضو کی حالت میں بچوں کو دودھ پلاؤ، بہت اثر ہوتا اس کا. میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، بھاگ چلا. اب دیکھو جو تربیت کرنے والے ہیں وہ محلات میں رہ کر، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ کر اپنے بچوں کو اچھی تربیت کر گزرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ بڑے بڑے پیسے والے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. انسان جب تربیت کرنے پہ آتا ہے تو جنگلی جانوروں کی بھی تربیت کر دیتا ہے. جب انسان تربیت کرنے میں آتا نہیں تو جنگلی جانوروں کو بھی کیا کرتا ہوتا ہے، تربیت کرتا ہوتا ہے. یہاں حضرت فرماتے کہ ایک شہر کے رہنے والے لوگ گیم پارکس میں جاتے ہیں، یعنی پھرنے کے لیے جاتے ہیں، رائڈرز میں جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ لوگ شیروں کو ٹریننگ کر دیتے ہیں، ہاتھیوں کو ٹریننگ دے دیتے ہیں. اگر جنگلی جانوروں کو ٹریننگ دیا جاتا ہے تو کیا انسان کو ٹریننگ نہیں دیا جا سکتا؟ یعنی اگر جنگلی جانوروں کو ہمیں تربیت دیکھتی نہیں، ہمیں شیروں کو بھی آگ کے بیچ میں سے کوداتے رہتی ہیں، ہاتھیوں کو بڑے بڑے چیئروں پہ، ٹیبلوں پہ 2 پاؤں کھڑا کر کو کھڑتی ہیں، ہاتھی کے ہاتھ میں بیٹھ دیتی ہیں، بڑا بڑا بال ڈالتی ہیں، جنگلی جانوروں کو انگلیوں سے نچاتی ہیں. تو جب ان کی اتنی اچھی تربیت ہو سکتی ہے جنگلی جانوروں کی، تو کیا انسانوں کی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اس کے بچے کی تربیت نہیں کی جا سکتی. ماں باپ کا اولاد کی تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے. ماں باپ بچوں کو تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے، اندر کا کام ہے، خود بخود کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں. ہر جاندار کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جب شیر کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے. جب شیرنی کو بچے پیدا ہوتی ہے تو شیرنی کیا کرتی ہے؟ ان کے ساتھ
کھیلتی ہے، دوڑتی ہے، ان کو شکار کرنا سکھاتی ہے. اب دیکھو وہ ماں ہے اور فطری طور پر اولاد کی تربیت کر رہی ہے. شیر کو کیسے معلوم ہوا؟ پھر بھی انہیں کیا کرتے؟ اپنے بچوں کو دوڑنا سکھاتے، بھاگنا سکھاتے، حملہ کرنا سکھاتے، شکار کرنا سکھاتے. چڑیوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. ان کی ماں ان کے لیے دانا پانی لاتی ہے اور ان کو کھلاتی پلاتی ہے، پھر ان کو اڑنا سکھاتی ہے. خود بخود ہمیں دیکھیں کہ کیا کرتی ماں؟ دھکا دیتی ہے. تھوڑے بڑے ہونے کے بعد ان کو گھونسلوں سے باہر دھکا دے دیتی ہے. جب جانور اور پرندے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پھر انسان اپنے بچوں کی تربیت سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں؟ مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے والدین اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، مگر دونوں کی تربیت میں بہت فرق ہے. چنانچہ غیر مسلم ماں باپ اپنے اولاد کی فقط دنیا بناتے ہیں، جبکہ مسلمان ماں باپ بچوں کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. اور آج اللہ معاف فرمائے کہ صرف کیا بنا رہی ہم؟ دنیا بنا رہی. حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی دعا بچوں کے حق میں اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں. جس طرح ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے تو اللہ قبول کرتے نہیں ضرور، اسی طرح ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرے تو اللہ قبول کرتی، لیکن کرتی کہاں میں؟ بولے نہیں، غافل دل کے ساتھ دعائیں ہو رہی آج. دلوں میں بغض رکھ لے کو، دلوں میں نفرتہ رکھ لے کو، دلوں میں دشمنیاں رکھ لے کو، کتنا پکار کو کیا فائدہ اللہ کو. دل پاک رکھو، ایک مرتبہ آواز دیو 70 مرتبہ اللہ کا جواب آتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، قبول ہو جاتی. نمبر 1 مظلوم کی دعا، جس کو ہم ستاتے نہیں، انہیں کہنا اگر ہاتھ اٹھا دیا تو اس کی دعا کو کوئی روک نہیں سکتے، فوراً قبول ہو جاتی. نمبر 2 مسافر کی دعا، جو آدمی سفر میں ہوتا نہیں، ماں باپ کو گھر بار کو سب چھوڑ کر سفر میں جاتا ہے، کئی کلومیٹر دور دور جاتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے بعض مرتبہ. نمبر 3 ماں باپ کی دعا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام صائب رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی، وہ ایمان لے آئی، ان کا نوجوان بچہ مر گیا. ام صائب ان کا ایک نوجوان بچہ مر گیا. یہ اپنے بچے کے پاس آئیں اور اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی کہ یا اللہ میں ایمان لے آئی اور میرے جوان بچے کو موت آ گئی. تیرے فیصلے اپنی جگہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن مجھے کافر لوگ یہ طعنہ دیں گے تو نے بتوں کی پوجا چھوڑا، لات اور منات نے تیرے جوان بیٹے کو موت دے دی. اے اللہ مجھے کافروں کے اس طعنے سے بچا اور میرے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کر دے. قسم خدا کی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. مرا ہوا بچہ ماں کی دعا سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو جس بچے کے دل مر گیا ہے، جس بچے کے دل میں گناہوں کی وجہ سے اس کا دل اندھیرا ہو گیا ہے، تو جس کی روح نکل گئی تھی، جس بچے کی روح نکل گئی تھی، اللہ ماں کی دعا کی برکت سے اس بچے کی روح کو بھیج دیا. تو جس کی روح گندی ہو گئی، اڑ گئی نہیں، نکل گئی نہیں، گندی ہو گئی، اس روح کی درستگی کے لیے، سنوارنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر سکتے ہیں، کر سکتے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے کی بینائی نہیں تھی، اندھا تھا بچہ. ماں باپ اس کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے، یا اللہ اس کو کیا کر دے، بینائی دے دے. ماں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بینائی عطا فرما دی. ماں کا رونا بہت جلدی قبول ہوتا ہے بچوں کے حق میں، لیکن روتی کہاں سے؟ میں پوچھ لیتا ہوں بعض مرتبہ کہتے دن وہاں صحیح بولو رو کو دعا میں، کہتا نہیں، کہتے صاف بولتے نہیں. دن میں ایک 10-15 منٹ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ایمان کے لیے رو سکتے نہیں اللہ کے سامنے؟ کیا مشکل کام یہ؟ نمازوں میں رویا کرو بھائی، اندھیرے میں رویا کرو، سوتے سوتے رویا کرو، کام کرتے کرتے رویا کرو. رونے کی شرط ہم نہ سمجھا دی، کیا کہتے مسلح پہنچ رونا، وضو کی حالت میں رونا، نماز پڑھتے فوراً دعائیں کرنا. کب چاہے تو بھی رو سکتی، کب چاہے تو بھی اللہ کو پکار سکتی. اللہ سے قانون رکھا نہیں، ہمیں رکھ لیں سو قانون. اور وہ بچہ پھر اپنے وقت کا محدث بھی بنا. جس بچے کی آنکھیں نہیں تھی اللہ وہ بچے کو آنکھیں بھی دیے، اور پھر کیا بھی بنا اللہ؟ محدث، حدیث کا امام بھی بنے، جسے آج ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نہیں تھی، ان کی ماں رو رو کر دعائیں کی
تو اللہ نے آنکھیں بھی دی اور ایسی آنکھیں دی کہ حضرت کیا کرے، حدیث کے پورے امام بن گئے حضرت۔ پوری حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑا مقام قرآن کے بعد کسے ہے؟ بخاری کو۔ حدیث میں بھی سب سے بڑا مقام بخاری کو، تو بخاری کے امام ارے وصل میں۔ اگر ماں کی دعا پر ایک نابینا بچہ نابینا بچہ بینا بن سکتا ہے تو ماں کی دعا پر ہمارے بچوں کے نابینا دل بینا کیوں نہیں بن سکتے؟ نابینا دل کا تو وہ نہ بولے نہیں، گناہ کی وجہ سے اندھے ہو گئے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے، صرف دعائیں نہیں، کیا بھی کریں، کوشش بھی کرے اور دعائیں کرے، ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے، اس سلسلے میں چند باتیں ہیں۔ اب ان کی تربیت بول رہی نا، کیسے کرنا تربیت؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی پرورش حلال مال سے کریں گے تو بچے خود بخود نیک بنیں گے۔ پہلا کام، بچوں کو جو بھی کھلاتی، جو بھی پلاتی، جو بھی پہناتی، ارے بس کیا ہوا، حلال ہو تو بچے خود بخود کیا ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے اس کا ٹشو جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان ہی نہیں آتا۔ ارے بس جب تک گناہ حرام مال سے پلے ہے، بڑے جسم بڑے ہے، تو جب تک وہ کیا نہیں ہوتا، گناہ نہیں کر لیتا، تب تک اسے سکون نہیں ملتا، حرام سے جلدی گناہ ہو جاتا۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش حلال مال سے کی جائے۔ کس سے؟ بہت بولتی بھیا، بہت بولتی۔ ایک حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت دعا کرو اللہ بہت مال دے اور حلال دے، تو حضرت کہنے لگے نہیں بے، اللہ بہت نہیں دیتا حلال، اللہ کبھی بھی حلال تھوڑا دیتا ہے، اتنا دکھاؤ نا تمہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ خبیث مال کو دیکھ کر تعجب میں مت پڑو، اس لیے کہ خبیث مال اور اچھا مال دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث مال زیادہ دکھتا ہے، یعنی ناپاک مال، حرام مال کبھی بھی زیادہ دکھتا، لیکن وہ حلال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے بولتی کیا کرنا بولو، اگر ہم یہ نہیں کرے تو، جھوٹ نہیں بولے تو کیسا، دھوکہ نہیں دیا تو کیسا، فراڈ نہیں کرے تو کیسا، ملاوٹ نہیں کرے تو کیسا۔ بچوں کے لیے نہ کر رہی ہمیں، سچ بولے تو ہم نہ آ رہا نہ کچھ بھی۔ اللہ بول رہا ہے سچ بولو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود تمہارے پیسوں کو کھا جاتا ہے، صدقہ تمہارے پیسوں کو بڑھاتا ہے۔ خود اللہ بول رہی، اللہ کی بات سچی ہے، تمہاری بات سچی ہے۔ اللہ بول رہی سچ بول کر کماؤ، میں دوں گا۔ اللہ کی بات سچی ہے، ہماری بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی۔ آج سائنسدان کی دنیا میں یہ بات تجربے سے طے ہو گئی ہے کہ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہفتے کا، 18 ہفتے کا، تقریباً 1.5 سال کا، 12 مہینے پہ نہیں، مہینے، ہفتے نہیں تو 18 ہفتے کا، تو ایک مہینے میں 4 ہفتے، 2 3 4 5 نہیں، 5 کے قریب ہی، 5 اور 6، 4 4 8 8 8 16، ارے بس تقریباً 4 سوا 4۔ تو اس وقت سے اس کے دماغ پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ 18 مہینے کا ہو جاتا نا، 18 ہفتے کا ہو جاتا، 18 مہینے کا نہیں، 18 ہفتے کا ہو جاتا نا، 18 وارم کا، تو اسی وقت سے اس کے دماغ کے پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا، تب تک اس کے دماغ پر اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ بات دین اسلام نے تو بہت پہلے سے بتا دی کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ سائنسدان آج بول رہی، وہ بھی کیا بول رہی سائنسدانہ، 18 ہفتے ہونا، لیکن ہمارے نبی کیا بول رہی، ماں کے پیٹ سے بچے کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں بچے جب پیٹ میں آ جاتی بچے تو ماں اسی وقت سے گناہ چھوڑ دینا، قرآن کی تلاوت شروع کر دینا، نیک کاماں شروع کر دینا، دعائیں شروع کر دینا، رونا شروع کر دینا۔ کیوں؟ وہاں سے تربیت کا اثر۔ آج انہوں بول رہی 18 ہفتے کے بعد ہوتا ہے، ہمارا نبی پہلے بول ڈالا، کئی سال پہلے پیٹ میں چھو جاتا ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جب حاملہ ہو تو وہ حرام سے پرہیز کرے، اور جب حمل سے ہوتی رہی تو تب کیا کرنا انہیں،
حرام سے پرہیز کرنا، گناہوں سے پرہیز کرے. اگر وہ ایسا کرے گی تو ہونے والی اولاد فرما بردار ہوگی. پہلی شرط کیا ہے؟ بچوں کو حلال مال. جب بچہ پیدا ہو جائے تو شروع ہی سے بچے کو سکھاتی رہے. بچے کی مثال ایک پودے کے مانند ہے، یعنی پودا، ایک چھوٹا سا پودا. جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کو آپ جیسے ٹرینڈ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. ایک بیل کو آپ دیوار پر بھی چڑھا سکتی ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کر سکتی ہیں، اس کو کوئی اور شکل دے سکتی ہیں. چھوٹے پودے میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اس کی ایک یہ ہونا تو بھی اس کی ایک شاخ، ایک ڈھالی کو بھی آپ جا کو کمی سے بن کو دوسری آئے کر سکتے ہیں، تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں، تھوڑا چوڑا کر سکتے ہیں. بعض عورتیں محبت کی بنا پر سوچتی ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا. یہ غلط سوچ ہے. اس کی مثال تو ایسے ہے کہ دیوار بن رہی ہے اور بنانے والے نے ٹیڑھی بنانی شروع کر دی ہے. دیوار بننے کو ہے لیکن بنانے والا کیا بنا رہا؟ بنگی بنا رہا ہے، ٹیڑھی دیوار بنا رہا ہے. اب مالک مکان یہ سوچ کر خاموش ہو جائے کہ اونچی ہوگی تو خود سیدھی ہو جائے گی. بنانے والا کیسا بنا رہا ہے؟ بنگا بنا رہا ہے. تو جو مالک ہے نا، گھر بنا رہا نا، انہیں سوچ رہا چلو بھائی بنگی، لیکن بڑی ہوگی تو خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ کہیں سیدھی ہو جاتی ہے. ٹیڑھی کو تو اوپر تک کیا جاتی ہے؟ ٹیڑھی نہ جاتی ہے. لیکن مالک خاموش ہو گیا، پاپ بڑی ہو کیا ہو جاتی ہے؟ سیدھی ہو جاتی ہے. بھائی جو دیوار شروع سے ٹیڑھی ہو وہ آخر تک چلی جائے گی، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا. یہی معاملہ بچوں کا ہے. اگر بچپن سے تربیت نہ کی جائے تو جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے ہی برے ہوتے جائیں گے. اس لیے شریعت نے کہا بچہ جو ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہے. وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن شریعت اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا رہی ہے. اس کا راز یہی ہے کہ اللہ کا نام اس بچے کے کان میں ڈالو تاکہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچے. بچپن ہی سے پیدا ہوتے ہی پہلا کام، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. یہ ذہن میں رکھے کہ 6 سال کی عمر تک بچے کی تربیت کی ذمہ داریاں ماں باپ پر زیادہ عائد ہوتی ہے. 6 سال تک بہت زیادہ ذمہ داریاں، اس لیے اس عمر تک بچہ ماں کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہے. 6 سال تک. اس کے بعد اس کا زیادہ وقت باپ کے پاس گزر جاتا ہے جب بچہ چلنے کے لائق ہوا تھا، کھیلنے کے لائق ہوا تھا. اس لیے 6 سال کے بعد تربیت کی ذمہ داری باپ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اولاد کی تربیت میں بچے کو دودھ پلانا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. ماں کے دودھ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ماں دودھ پلائی تو اور نہیں پلا رہی، جسم مار کھا جاتا ہے، خوبصورتی مار کھا جاتی ہے. صرف ڈبے کا دودھ، پیکٹوں کا دودھ، پاؤڈر پلا رہے جا رہے. نہیں، ماں کے دودھ سے کیا ہوتا ہے؟ محبت. اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو خود اپنا دودھ پلائے تاکہ بچوں کے دل میں ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی محبت آئے. آج کی نوجوان بچیاں اپنی سمارٹنس کو قائم رکھنے کے چکر میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، ان کو ڈبے کے دودھ پر لگا دیتی ہیں. اب جس بچے نے شروع ہی سے ڈبے کا دودھ پیا اسے ماں کی گرم جوش محبت کا کیا پتہ. بکری کا دودھ پی کر ماں کی محبت تو بچے کے دل میں نہیں آئے گی. بکری کا دودھ پی کر بچے کے دل میں ماں کی محبت آتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے، عذر ہے نہیں آ رہا دودھ نہیں آ رہا، ڈاکٹروں بھی منع کر دیے، علاج بھی نہیں کر سکتے، مشکل ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کر دے گی. عذر نہیں ہے تو ارے بس یہ حدیث، عذر نہیں ہے کچھ بھی، اپنے بچے کو دودھ نہیں پلے گی. عذر ہے تو چھوڑو، شریعت بولتی ہے نہ کو پلاؤ نہ کو. عذر نہیں تھا لیکن پھر بھی کیا نہیں کری، اپنے بچے کو دودھ نہیں پلی تو جہنم میں جائے گی. اور جہنم کے اندر سانپ اس کے سینے کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے. سانپ کیا کریں گے؟ اس کے سینوں کو کاٹیں گے. اگر آپ دنیا میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو آخرت میں اس کا اجر پائیں گی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو عورت بیوہ ہو جائے، سب سے زیادہ نوشنا دنیا میں بیوہ یعنی مجبور، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. جنت میں وہ آج دنیا میں لوگ ساتھ نہیں
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ باپ کا وہ ہے کہ اس کی بچی کیا کرے، طلاق ہو کر گھر آ جائے یا شوہر مر کر گھر آ جائے اور وہ باپ اسے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو وہ باپ کا سب سے بہترین صدقہ ہو۔ جس بچی کا طلاق ہو گیا، جس بچی کا شوہر مر گیا، اب انہیں آگو گھر میں ہے، اس کا پورا خرچ بھائی برداشت کر رہا ہے، بھائی کا بہترین صدقہ باپ برداشت کر رہا ہے، باپ کا بہترین صدقہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ساتھ ایک عورت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی، میں حیران ہو کر پوچھوں گا یہ کون ہے جو اتنا جلدی کر رہی ہے، میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی؟ تو وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا تھا، میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر مجھ پر میرے بچوں کی محبت غالب آئی اور میں نے غربت کو برداشت کر لیا، میں نے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، میں نے ان کی اچھی تربیت کی، بچوں کو بڑا کیا اور ان کی شادیاں کی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی جلدی جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تربیت اولاد کا ایک بہترین نقطہ یہ ہے کہ بڑے بچے کی اچھی تربیت کر دی جائے، چھوٹے بچوں پر اس کے اثرات خود بخود پڑ جاتے ہیں۔ بڑے بچے کی تربیت کر ڈالو، خود بخود چھوٹے بچے بھی کیا ہو جاتی، بڑے بھائی کو دیکھ کر بدل جاتی۔ بچے کا نام اچھا رکھیں، بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ آج نئے نام رکھنے کے شوق میں بے معنی قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، نام کسی نسبت کے ساتھ ہو، مثلا اللہ کی نسبت کے ساتھ ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن۔ تمام ناموں میں اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے نام پر، صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام پر نام رکھے جائیں، نبیوں کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، اس لیے کہ ان ناموں کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا آدمی آ جاتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا یا اس کے معنی یا اس نام کے معنی اچھے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا نام بدل دیا کرتے تھے، فوراً کیا کرتے تھے، نام بدل دیا کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ماں باپ خود دیندار بنے۔ بچے تربیت اگر بننا ہے، بچے اچھے بننا ہے تو خود بخود ماں باپ کیا کرنا، دیندار بننا۔ اس لیے کہ انسان فطری طور پر نقال پیدا ہوا ہے، انسان کے اندر فطری طور پر کاپی مارنے کی عادت، ایک دوسروں کو دیکھ کر، دیکھتی نہیں گاڑیاں میں، داڑیوں میں، ہیئر سٹائل میں، کپڑے میں، چلن میں بھی، یہاں تک کھانے میں بھی دوسروں کا دیکھ کر کیا کرتے سو، سٹائل اپناتے سو۔ تو چنانچہ بچہ وہی کچھ کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تربیت میں آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے شرم و حیا اور پاکیزگی والی زندگی سکھائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جن بچیوں میں شرم و حیا نہیں ہوتی ان میں دنیا جہاں کی ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے بے شرمی والی حرکت کی باتیں نہ کریں، حرکت کبھی بھی نہ کریں۔ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، چنانچہ میاں بھی بچے کو چھوٹا سمجھ کر آپس میں گلے مل لیتے ہیں یا بوسو کنار کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مکمل بچے بچوں کے سامنے، تاکہ بچوں میں شرم اور حیا کا پہلو پروان چڑھے۔ ارے بس میں تو یہ سب کامیں کریں، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے باتیں تفصیل سے آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے